مسلمانوں کے خلاف سب سے زیادہ. تو فرماتے ہیں کہ جرمن کا ایک پادری تھا جو جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑا ہو کر اسلام کی برائیاں کرتا تھا اور نصرانیت کی خوبیاں بیان کرتا تھا اور بڑے اچھے اسلوب میں کرتا تھا. لوگ اس سے متاثر ہوتے تھے. حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی ان کو کسی نے خبر دی تو حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی نے 1845 میں اس کو چیلنج دیا اور فرماتے ہیں کہ آگرہ میں طے ہوا کہ 4 دن کا مناظرہ رکھا جائے گا جس میں مولانا رحمت اللہ صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوں گے اور یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوں گے. 3 دن تک یہ مناظرہ ہوا. حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی چونکہ انگریزی نہیں جانتے تھے تو ان کے دست راز تھے پروفیسر وزیر احمد خان. تو غالباً وہ مراد آباد کے تھے. انہوں نے حضرت کی چیزوں کا انگریزی میں اس کو ترجمہ کر دیا. چوتھے دن جب فیصلہ ہونے والا تھا تو فرماتے ہیں کہ تیسرے دن رات کی تاریکی میں وہ وہاں سے اپنے دوستوں کے ساتھ بھاگ گئے کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ ہماری شکست کا اعلان ہونے والا ہے اور ہمیں بڑی ذلت اٹھانی پڑے گی. تو وہاں سے بھاگ گیا بلکہ اس نے ہندوستان چھوڑ دیا. حضرت نے ایسے جوابات دیے. سب سے بڑا کام آپ نے یہ کیا تھا کہ اس کے سامنے ان کی جو تورات ہے اس تورات میں 100 سے زیادہ غلطیاں ثابت کر بتائی گئی اور وہ ایک بھی غلطی کو بلکہ اس نے تمام غلطیوں کو وہاں اس کو تسلیم کرنا پڑا کہ ہاں یہ سب غلطی ہے. پھر اس کے بعد جب دیکھا کہ پورے ملک میں مسلمانوں کو دین سے دستبردار کرنے کا پلان بنا لیا گیا ہے تو اب حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، حافظ رامی شہید رحمت اللہ علیہ، حضرت حاجی عابد حسین رحمت اللہ علیہ، مولانا ذوالفقار صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ سب سر جوڑ کر جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب اس کا مقابلہ کیسے کریں. تو فرماتے ہیں کہ صالحین کی ایک جماعت کو مکہ مکرمہ بھیج دیا گیا اور ادھر یہ لوگ سوچنے لگے 1857 کی جو پہلی جنگ شاملی میں ہوئی تھی اس میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حافظ زامن شہید اسی میں شہید ہوئے اور حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی سب تھے اور شاملی میں ان کو شکست دے دی تھی. مگر وہ دہلی میں کمزور تھے مسلمان چونکہ بادشاہ یا ان کے تابع ہو چکے تھے پہلے، بعد میں انہیں بہرحال شعور آیا مگر وہاں تک کافی دیر ہو چکی تھی. اسی لیے کہتے ہیں کہ دہلی میں انہوں نے دہلی پر قبضہ کرنے کے بعد 1857 کی یورش کے بعد جب ہندو مسلم سب نے مل کر ان کے خلاف یورش کی تو انہوں نے 27,000 مسلمانوں کو ایک دن میں شہید کیا جس میں 34 شہزادوں کو ایک ساتھ سولی پر لٹکا دیا گیا، جس میں بہادر شاہ ظفر کے بیٹے تھے، ان کے بیٹوں کے ساتھ ساتھ میں ان کے داماد اور ان کے جتنے بھی رشتہداروں میں نوجوان تھے ان سب کو ایک ساتھ سولی پر لٹکا دیا تھا لال قلعے میں. مسلمانوں نے یہ سب کچھ برداشت کیا مگر ہمارے علماء نے دیکھا کہ مدارس بند کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کی سازش کی جا رہی ہے تو ایک جماعت کو مکہ مکرمہ بھیج دیا کہ تم دعا کرو کہ اللہ ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کی بقا کا سامان مہیا کر. تو وہ جماعت وہاں پر دعا کرتی تھی. حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی بھی چونکہ ایک عرصے کے بعد وہیں پر جا چکے تھے اور یہاں پر یہ لوگ مشورہ کر سوچ رہے تھے. پھر اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ دارالعلوم کو قائم کیا جائے اور اس دارالعلوم کو حضرت نے قائم کیا اور پھر اس خلوص کے ساتھ اور ان دعاؤں کے ساتھ جب اس کو قائم کیا گیا تو اللہ رب العزت نے اس دارالعلوم کے ذریعے سے صرف اس ملک میں نہیں پورے دنیا میں اسلام کے بقا کا سامان مہیا کیا. تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کبھی بھی اپنے دین سے سودا نہ کریں. اس دین کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، اس دین کے لیے اس امت کے علماء نے اور اس امت کے ہر طبقے نے ہر جگہ پر عجیب عجیب انداز میں اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیا ہے. لہذا ہمیں ذرہ برابر بھی
گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس ملک میں ہمیں اپنے تشخص کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے. اس ملک کو ہم نے اپنے خونوں سے سینچا. اس ملک کے ترقی کے لیے ہر قسم کی قربانیاں ہم نے دی ہے. اس ملک کے ہم باشندے ہیں. اس ملک میں ہم کرایہ دار نہیں ہیں. لہذا ہمیں سب سے زیادہ جس چیز کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ہم دین کے اعتبار سے مضبوط ہو. دوسرے نمبر پر ہم تعلیم کے اعتبار سے مضبوط ہو. شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے 2-4 سال پہلے اپنی ایک تقریر میں کہا کہ دارالعلوم دیوبند جس وقت قائم کیا گیا اس وقت اس کے لیے جس نصاب کو تجویز کیا گیا تو فرماتے ہیں کہ وہ نصاب یہ اس وقت کی ضرورت تھی کہ اس کے بغیر یہاں پر اسلام کے تشخص کو برقرار نہیں رکھا جا سکتا تھا. مگر اب ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمیں اپنے مدارس میں علماء کو امت کی قیادت رشیدہ مہیا کرنے کے لیے دینی علم کے ساتھ ساتھ ضروری دنیاوی علم بھی دینا پڑے گا. اور امت کے جو نوجوان یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں دوسری جگہوں پر اسکول اور کالجوں میں ان کو بھی اخلاق سدھارنے کے لیے ہمیں علم دین سکھانا پڑے گا. اس لیے کہ علم دین کے بغیر زندگی میں اخلاق اور کردار نہیں آ سکتا ہے. علم دین کے بغیر زندگی میں ادب اور احترام نہیں آ سکتا ہے. علم دین کے بغیر تہذیب اور تمدن میں اصلاح نہیں ہو سکتی ہے. اس اصلاح کے لیے یہ مدارس اور مکاتب کو قائم کیا گیا ہے. ان مدارس اور مکاتب نے اس ملک کی آزادی میں سب سے اہم رول ادا کیا ہے. اس ملک کی آزادی کی تحریک کو سب سے پہلے کھڑے کرنے والے جہاں پر ہمارے حجت الاسلام تھے اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے طالب علم جن کو دنیا شیخ الہند سے یاد کرتی ہے اور ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ وہ شیخ الہند نہیں بلکہ شیخ العالم تھے. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اس کی قیادت اور سیادت کی اور اس ملک سے انگریزوں کو بھگانے میں سب سے بڑا رول اس شخص نے کیا جو انہی مدارس سے پڑھ کر نکلے. ان مدارس نے کبھی بھی ملک کو نقصان نہیں پہنچایا. انگریزوں کے خلاف یہ ملک اسی لیے کھڑا ہوا کہ انہوں نے ہمارا تعلیمی نظام بدل دیا. انہوں نے یہاں پر جتنی بھی چیزیں بنتی تھی ان چیزوں کے لیے اٹھا کر اپنے ملک برٹش لے گئے اور وہاں سے مشینوں کے ذریعے سے بنا کر لا کر یہاں کی اقتصاد اور اکانومی کو ختم کر دیا. اسی لیے کہتے ہیں کہ جس زمانے میں مسلمان اس ملک میں حکومت کر رہے تھے اس زمانے میں یہاں پر غریبی 12 سے 13% تھی اور آج الٹا ہو گیا. پورے ملک کی بات کر رہا ہوں. آج 80 نہیں 85 سے 90% غریبی ہو گئی ہے اور مشکل سے 10% اس ملک میں لوگ آسودہ زندگی گزار رہے ہیں. تو اس ملک کو مسلمانوں نے اور علماء نے کبھی نقصان نہیں پہنچایا اور پہنچا بھی نہیں سکتے ہیں. کیوں کہ میں اور آپ اسلام اس دین کے ماننے والے ہیں جو دین اللہ کی چھوٹی سی مخلوق چونٹی کو تکلیف دینے کو بھی پسند نہیں کرتا ہے. جو دین اللہ کی دوسری مخلوق کو تکلیف دینے کو پسند نہیں کرتا ہے کیا وہ دین کسی انسان کو تکلیف دینے کو پسند کرے گا؟ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے بلند تھے کہ ایک مرتبہ میں مسجد نبوی میں سو گیا. میں سویا نہیں تھا, میں ایسے ہی لیٹا ہوا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے تو آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آئے اور میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا اللہ کے رسول آپ ایسے کیوں چل رہے ہیں؟ تو کہا میں نے سوچا کہ آپ سو رہے ہو, کہیں میرے زور سے چلنے سے آپ کی آنکھ نہ کھل جائے. جس رسول نے ایسی تعلیم کی ہو کہ کسی کی نیند بھی خراب کرنا پسند نہ کرتا ہو, کیا وہ رسول کسی کو مارنے کا حکم دے سکتا ہے؟ نہیں. بہت
بہت بلند کردار کے ساتھ ہم اس دنیا میں اسلام پھیلا ہی اپنے اخلاق سے. حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس گئے گزرے دور میں مسلمان چند کام کر لے تو انشاءاللہ مسلمانوں کو اس ملک سے کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے. سب سے پہلے مسلمان مکمل طور پر اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دے. اگر ہمارے اخلاق اسلامی ہوں گے تو خود بخود ہم لوگوں کے قلوب کو فتح کرتے چلے جائیں گے. دوسرے نمبر پر آپ نے کہا لوگوں کے سامنے اسلام کی خوبیوں اور اس کے محاسن کو بیان کیا جائے. اتنی خوبیاں ہیں اسلام کے پاس، اتنی خوبیاں ہیں کہ انسان ان خوبیوں کو بیان کر کر تھک جائے. کہ لوگوں کے سامنے خوبیوں کو بیان کیا جائے. تیسرا آپ نے کہا ذکر اور فکر کی ضرورت ہے، تعلیم کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو ذکر اللہ کے ساتھ جوڑیں. ہم کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں مگر ایسے ہی کھانا شروع کر دیتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھائیں. اس کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کریں. اسی طرح سے ہم تعلیم کی طرف متوجہ ہو کہ اپنے بچوں کو، مسلمان بچوں کو عصری تعلیم سے وابستہ کرے. ہمارے والد صاحب ایک سلوگن دے کر چلتے ہیں، وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ مسلمان انجینئر بنے، مسلمان کلیکٹر بنے، مسلمان ایس پی ڈی وائی ایس پی بنے، مسلمان منتری بنے، سب کچھ بنے، مگر سب سے پہلے وہ سچا اور پکا مسلمان ہونا چاہیے. کیوں؟ حضرت عمر فرماتے اعزنا اللہ بالاسلام ولو ابتغینا العزت بغیر الاسلام لأذلنا اللہ، کہ اللہ نے اسلام کی برکت سے ہمیں عزت دی ہے. اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کہیں پر عزت حاصل کرنا چاہیں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کر کر چھوڑ. اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم والہانہ طور پر محبت کے ساتھ اپنے دل کے عمیق گہرائیوں کے ساتھ اسلام کے ساتھ وابستہ ہو جائے اور اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے سے جو ہو سکتا ہے قربانی دینے کے لیے تیار ہو. اپنے اخلاق اور کردار اور اپنے اخلاق فاضلہ کے ذریعے سے اس ملک میں جہاں نفرت پھیلائی جا رہی ہے وہاں پر ہم نفرت کی جگہ پر محبت تقسیم کریں. خدا پاک کی قسم قلوب اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. میڈیا کے نفرت پھیلانے سے نفرتیں نہیں بڑھ جائے گی. اگر ہم نے اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ مضبوط کیا اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آ گئے، دنیا کی کوئی طاقت محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں ہمیں اپنے رویے پر، اپنی زندگی پر بہت سوچ سمجھ کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے کہ ہم سب سے پہلے اسلام سے وابستہ ہو، اسلامی اخلاق سے وابستہ ہو، تعلیم سے وابستہ ہو اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے. اخیر میں حضرت مولانا احمد علی لاہوری کا ایک ملفوظ جو اچانک ابھی مجھے یاد آیا وہ بیان کر کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی مجھ سے قرآن کا خلاصہ پوچھے کہ قرآن کا خلاصہ کیا ہے تو کہا میرا ایک پاؤں پلیٹ فارم پر ہو اور دوسرا پاؤں میرا آنے والی ٹرین کے زینے پر ہو، دوسرا میں ٹرین پر لینے سے پہلے میں اس کو قرآن کا خلاصہ بتلا. چونکہ وہ بڑے مفسر قرآن تھے، لوگوں کو تعجب ہوا کہ 800 صفحے کا قرآن ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 منٹ میں اس کا خلاصہ بیان کر دوں گا. تو آپ نے کہا قرآن کا خلاصہ 3 چیزیں ہیں. قرآن کا خلاصہ کتنی چیزیں ہیں؟ 3 چیزیں. ایک، اللہ کی عبادت کرنا، رسول اللہ کی اطاعت کرنا اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا. اللہ کی عبادت، رسول اللہ کی اطاعت اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کا یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. اللہ پورے قرآن میں یہی ہم کو سمجھانا چاہتا ہے. تو میرے پیارے دوستوں بزرگوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عبادت میں خلوص پیدا کریں. اگر ہمارے کسی بھی کام میں اخلاص ہوگا اور اتباع سنت کے مطابق وہ کام ہوگا تو دنیا اور آخرت میں اللہ عزت نصیب فرمائے گا. جہاں اخلاص نہیں ہوگا اور اتباع سنت نہیں ہوگا تو کتنا ہی بڑا کام ہو
اگر تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں نام بھی ہو جائے گا مگر ہمیشہ آخرت کی کامیابی میسر نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس ادارے کو مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ اور بنین کا جو ادارہ ہے، جو ہمارے والد صاحب اور ہمارے مولانا رئیس صاحب، ہمارے چچا حافظ اسحاق صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا عبدالرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ، اس دنیا ایسی ہی ہے کہ کب انسان چلا جائے نہیں کہا جا سکتا ہے۔ جو ماشاءاللہ یہاں پر آ کر گئے اور آج ہمارے درمیان نہیں ہے، ایک دن یہ آئے گا کہ ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ نہیں ہوں گے، تو ہمیں اپنے موت کے بعد کی زندگی کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ تو چلے گئے مگر اپنے پیچھے بہت سارے صدقے جاریہ کو چھوڑ کر گئے۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی اپنے پیچھے ایسے کام چھوڑ کر جائے کہ لوگ ہمیں مرنے کے بعد یاد کریں اور رحمت اللہ علیہ کہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے اور اس مدرسے کو دین دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے، اور ہمارے جتنے بھی مہمان یہاں پر آئے ہیں اللہ رب العزت ان کے اور آپ کے اور ہم سب کے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ایسے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔